اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین آج کی پرائم نیوز میں ایک بہت ہی اہم خبر بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند یہ ملک کے مسلمانوں کی سب سے قدیم مضبوط تنظیم ہے، اور یہ وہ تنظیم ہے جس تنظیم کا ملک پر بھی احسان ہے اور قوم و ملت پر بھی بڑا احسان ہے۔ سوتنتر سینانیوں کی یہ تنظیم کہی جاتی ہے، سنگھٹن مانی جاتی ہے، مجاہدین آزادی کی یہ سنگھٹن مانی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی سنگھٹن ہے ملک کی کہ ملک میں کہیں پر بھی زمینی آفت آ جائے، آسمانی آفت آ جائے، دنگے یا فساد ہو جائے، جب بھی ملک پر یا قوم پر کوئی آفت مصیبت آ جائے تو الحمدللہ سب سے پہلے یہ سنگھٹن کھڑی رہتی ہے۔ اسی لیے ملک کے برادران وطن ہندو بھائیوں کی نگاہوں میں بھی اس کی بڑی عظمت ہے، اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ ہمارے اکابرین علماء، ہمارے اسلاف کی تنظیم ہے، اس لیے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ تنظیم اور اس تنظیم اور اس سنگھٹن کو کوئی زخم نہ پہنچنے پائے، کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ حالانکہ تنظیم بڑی ہے، اس لیے بہت سارے ایسے لوگ بھی گھس جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے کبھی نہ کبھی تنظیم کو نقصان بھی پہنچتا ہے، یا کبھی کبھی تنظیم بدنامی کے دہانے پر بھی کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ والوں کی تنظیم ہے، علماء کی تنظیم ہے، ہمارے اکابرین کی تنظیم ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ میں 20 سال سے اس تنظیم سے جڑا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے میں نے ایسے کئی حالات دیکھا ہے۔ خیر، گزشتہ کل ممبئی کے حج ہاؤس میں صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کا انتخابی اجلاس تھا، جس میں دہلی سے، کیونکہ میں خود وہاں پر موجود تھا، میں الحمدللہ 8ویں مرتبہ ضلع کا بھی بلا مقابلہ صدر میں چنا گیا ہوں، اور عاملہ اور منتظمہ کا میں رکن بھی ہوں، تو اس لیے میں خود وہاں پر موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ دہلی سے باقاعدہ نگراں کے طور پر، جسے ہم اپنے نرکشک بھی کہتے ہیں، اس انتخاب میں دہلی سے مفتی سید معصوم ثاقب صاحب جو ناظم عمومی ہیں جمعیت علماء ہند کے، اور مفتی عبدالرازق صاحب مظاہری جو ناظم اعلیٰ ہے جمعیت علماء صوبہ دہلی کے، تو دہلی سے انہیں بطور مشاہد نگراں کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے شرکت فرمائی، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے جو کارگزار صدر تھے مولانا حافظ مسعود احمد حسامی، ان کی صدارت میں یہ انتخابی اجلاس کا آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد تلاوت کلام پیش کی گئی، اور اس سے پہلے الحمدللہ مجھے ہی یہ سعادت نصیب ہوئی، میں نے ہی حمد کے اشعار اور نعت کے اشعار پیش کیے، اور آنے والے علماء کرام نے الحمدللہ بڑے انعام سے بھی مجھے نوازا۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خیر، انتخابی اجلاس شروع ہوا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو ابھی تک جنرل سیکرٹری تھے جمعیت علماء ہند کے مہاراشٹر کے، انہیں صدر منتخب کر لیا گیا۔ ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے انتخابات میں ہنگامے ہوتے ہیں، تو یہ تو پورے مہاراشٹر کا اور بڑی تنظیم کا انتخاب تھا، تو اب یہاں پر جو ہنگامہ ہوا، میں اس سے ہنگامہ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ آج کچھ پیپروں نے بڑی اچھی ہیڈ لائن لگائی ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بڑی سنگٹن کو بھی کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اردو ٹائمز نے جو ہیڈنگ لگائی ہے، اردو ٹائمز ممبئی نے، مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ممبئی میں معمولی شور و غل کے ساتھ
یہ اجلاس انتخابی اجلاس کامیابی سے ہمکنار رہا، معمولی شور و غل کے ساتھ۔ میں خود وہاں پر موجود تھا، اور مفتی اسماعیل صاحب کا جو معاملہ پیش آیا تو وہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ناظم عمومی نے کہا اور مفتی سید معصوم صاحب نے کہا وہ ویڈیو بھی سب کے سامنے۔ اس موقع پر مفتی اسماعیل صاحب نے ایک مالیات کو لے کر الزام رکھا، مالیات کو لے کر مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب پر الزام رکھا، صفائی مانگی۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ صفائی دینے کے لیے خود مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب کو مائک دیا گیا، جبکہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ بہت بڑی تعداد نے یہ چلا کر کہا کہ مولانا حلیم اللہ صاحب کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، صفائی دیجیے۔ اور اب جب صفائی دینے کے لیے مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کھڑے ہوئے تو پھر مفتی اسماعیل صاحب نے جو الزام لگایا تھا، تو پھر صفائی جب پیش کی جا رہی تھی، انہوں نے جب صفائی مانگا تھا تو صفائی جب پیش کرنے کے لیے حلیم اللہ صاحب قاسمی کھڑے رہے تو پھر مفتی اسماعیل صاحب کو وہاں پر رہنا چاہیے تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی 50-60 لوگوں کو لے کر انہوں نے واک آؤٹ کر لیا، وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے اب لوگ یہ کہہ رہے کہ جب مفتی اسماعیل صاحب نے صفائی مانگی اور الزام لگایا اور صفائی مانگی تو پھر مفتی اسماعیل صاحب کو اور ان کے گروپ کو وہاں پر رہنا چاہیے تھا۔ اور اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ معاملہ، حالانکہ یہ معاملہ جو مالیات کا، یہ اجلاس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مفتی سید معصوم شاکر صاحب نے صاف طور سے کہا کہ یہ صدر کا انتخابی اجلاس ہے، ہر میٹنگ کے اجلاس کے مدت طے ہوتے ہیں۔ مالیات کا جو اجلاس تھا، میٹنگیں تھی اس سے پہلے ہو چکی، اور اگر آپ کو اور مانگنا تھا تو آپ نے اور میٹنگ میں مانگنا چاہیے تھا، اس وقت یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ بڑی تعداد میں علماء کرام نے مفتی اسماعیل کے اس معاملے کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جمعیت کا یہ مالیات کا معاملہ جو ہے وہ کسی انتشار کا شکار نہ ہو جائے اور بری نظر کا شکار نہ ہو جائے، تو یہاں پر یہ بات چھڑی نہیں جانی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ جمعیت علماء برطواڑہ کے جو صدر ہے مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب، انہوں نے اس پر مستقل ایک انٹرویو بھی دیا ہے، جس کو ہم آخر میں لگائیں گے۔ خیر، تھوڑے سے ہنگامے کے باوجود الحمدللہ یہ اجلاس کامیابی سے ہمکنار رہا، الحمدللہ۔ اور اس میں 4 نائبین صدر کا انتخاب عمل میں آیا، ممبئی اور اطراف سے حضرت مولانا محمد عارف عمری صاحب، ایسے ہی مغربی مہاراشٹر یعنی پونا کولہاپور سے قاری ادریس صاحب انصاری، اور خاندیش اور ودربھ یعنی ناگپور سے لے کر ناسک تک کا جو پٹا ہے، یہاں سے الحمدللہ میرا نام پیش کیا گیا، اور بلا مقابلہ کوئی کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں، کسی کا کوئی اعتراض نہیں، میرا نام پیش کیا گیا۔ اس طریقے سے 4 نائبین صدور کا انتخاب عمل میں آیا۔ جی ہاں، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو سیاسی ہے۔ سیاسی 70% ہمارے جمعیت کے جتنے لوگ ہیں وہ سیاسی ہے، ہر ایک کا کسی نہ کسی پارٹی سے، سیکولر پارٹی سے تعلق ہے، اور ہماری جمعیت کا دستور سیکولر پارٹیوں کے ذمہ داران کو رکن رہنے کا، ذمہ دار رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مفتی اسماعیل صاحب صدر بھی تھے مالیگاؤں کے برسوں سے، وہ MLA بھی ہے، ایک پارٹی کے ذمہ دار بھی ہے، اور وہ صدر بھی رہے۔ جمعیت نے کبھی ان کو نہیں روکا۔ ان کے کچھ معاملات ایسے رہے ہیں جس کا میں کوئی یہاں پر نہ میں جانتا ہوں نہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے انہیں اس وقت جو ہے الیکشن سے دور رکھا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اور کریں گے۔ جہاں تک کہ اس معاملے کو لے کر مجھے اگر کوئی کمنٹ کر کے یا گھسیٹنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا صدر نہیں ہوں، میں صدر نہیں ہوں، میں کوئی بڑے پد پر نہیں ہوں، میں کوئی ممبر پارلیمنٹ بھی نہیں ہوں، اور میں کوئی ممبر اسمبلی بھی نہیں ہوں۔ اور ایسے 70% ہمارے لوگ باقاعدہ کسی نہ کسی پارٹی کے ممبر ہیں، اور لوک سبھا میں تو سارے علماء نے دھوم سے لگ کر فرقہ پرست پارٹی کے خلاف کام کیا ہے۔ تو خیر یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ویسے مولانا اشتیاق قاسمی جو ہے وہ خازن کے طور پر منتخب ہوئے ہیں، قاری محمد یونس چودھری معاون خازن منتخب کیے گئے۔ اس انتخابی اجلاس میں جو کل ممبئی حج ہاؤس میں ہوا، مہاراشٹر، پورے صوبے مہاراشٹر سے 34 اضلاع کے اراکین مجلس منتظمہ نے شرکت کی، اور ان کی تعداد تقریباً
2275 کے قریب ہے، جن میں 10 ممبران ایسے ہیں جو بذریعہ قوم منتخب کیے جاتے ہیں۔ مفتی معصوم ثاقب صاحب کی دعا پر یہ انتخابی اجلاس اختتام کو پہنچا۔ کل ملا کے یہ کہ معمولی شور و غل کے ساتھ میں الحمدللہ یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تنظیم کسی ذاتی مفادات کا شکار نہ ہو، انتشار کا شکار نہ ہو، اور ہوتا رہتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی، علماء کی جماعت ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے یا انتشار ہوتا ہے تو اللہ ہی اس فتنے کو بحسن و خوبی ختم کر دیتے ہیں، خود اللہ رب العالمین ہی اس فتنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ نئی ٹیم بنی ہے، بڑی تبدیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ مہاراشٹر میں بہتر انداز میں کام ہوگا۔ ہم اپیل کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ اتنی بڑی اسلاف کی اور اکابرین کی تنظیم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے بدنام نہ کریں اور اللہ کے دربار میں بھی مجرم نہ بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 تاریخ کو جمعیت علماء مہاراشٹر کا انتخاب تھا، جس میں الحمدللہ مشاہد کے طور پر مفتی سید معصوم ثاقب صاحب اور مولانا عبدالرزاق صاحب دہلی سے تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہوا، جس میں مولانا حلیم اللہ صاحب جو ہے مہاراشٹر میں صدر منتخب ہوئے، اور نائب صدر کی حیثیت سے قاری عبدالرشید صاحب حمیدی راٹواڑہ سے، اور قاری یونس صاحب پونا سے، اور اسی طرح مفتی محمد ہارون صاحب جلگاؤں سے، اور مولانا مصطفی محسن اعظمی کے فردن حضرت مولانا عارف عمری صاحب ممبئی سے صدر بنائے گئے، قاضی نائب صدر بنائے گئے۔ قاضی کے طور پر مولانا اشتیاق صاحب کا نام جو ہے پیش کیا گیا۔ الحمدللہ منتظمہ کے تمام افراد نے ہر ایک کو مکمل ٹائم سے منتخب کیا اکثریت سے۔ یہاں پر جو اہم بات معاملے کو تھوڑا سا خراب کرنے کی مفتی اسماعیل صاحب نے اور مالیگاؤں کے لوگوں نے جو شرارت کی ہے، اس تعلق سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسئلے کو مفتی اسماعیل صاحب نے اٹھایا، میں ورکنگ کمیٹی کا رکن ہوں مہاراشٹر میں، اور اس میٹنگ میں میں خود بذات خود موجود تھا، جس میں حساب کتاب کی شفافیت اور اس کے تمام چیزوں کو مولانا حلیم اللہ صاحب نے پیش کیا، اور صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ اراکین عاملہ سے اپنے اطمینان کے تعلق سے بات کی، تو اس میں مفتی اسماعیل صاحب اور یہ الزام لگانے والے تمام احباب نے دستخط کر کے پھر انتخاب کے موقع پر جو شرارت کی ہے وہ شرارت آپ حضرات نے دیکھی، اور انتخاب کے موقع پر اسماعیل صاحب نے جو حرکت کی اس کو بھی آپ نے دیکھا۔ یہ جمعیت اور کاد جمعیت کے لیے غیر موضوع اور بالکل میری ناپائیدہ نامناسب بات ہے۔ میں اپنے ذمہ داروں سے، خصوصاً جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ مفتی اسماعیل صاحب اور ان کے ساتھ تمام کارکنوں کو جمعیت علماء سے ایک لمبی مدت کے لیے برطرف کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔